اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت 31 سے 33 کے 3 حصے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا، فرشتوں کا امتحان، حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا ظہور۔ ویڈیو مکمل دیکھیے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور جامع سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق، اس کی ذمہ داری، امتحان اور ہدایت کے تمام پہلوؤں کو واضح فرمایا ہے۔ آج ہم ان آیات پر غور کریں گے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور اس علم کے ذریعے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ نہ صرف تخلیق آدم کا ہے بلکہ انسانی شرف اور علم کی بنیاد کا اعلان بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اصل مقام زمین پر خلیفہ بننے کا ہے، لیکن وہ خلافت عبادت یا طاقت سے نہیں بلکہ علم اور شعور سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیے قرآن کی ان مبارک آیات سے سبق لیتے ہیں۔ پہلا حصہ، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یہاں سے وہ پہلا موقع شروع ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں علم دیا۔ یہ علم صرف ناموں کا نہیں تھا بلکہ چیزوں کی حقیقتوں، ان کے فائدوں اور ان کے اسرار کا علم تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کا بھی نام اور فائدہ بتایا۔ یہ دراصل انسان کی ذہانت اور فہم کا آغاز ہے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، عبادت گزار تھے، لیکن وہ چیزوں کے حقائق نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ نے فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو یہ فرشتوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ اپنی محدودیت کو پہچانیں۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اللہ نے فرشتوں کو براہ راست یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، بلکہ ایک سوال کے ذریعے انہیں حقیقت دکھائی، اور یہ طریقہ تربیت کا ہے کہ انسان خود اپنی حد پہچانے۔ اس آیت میں علم کی فضیلت کا بڑا درس ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم وہ روشنی ہے جس سے انسان اشیاء کو ان کے مقام پر پہچانتا ہے۔ جب علم آدم علیہ السلام کو ملا تو گویا انسان کو کائنات کو سمجھنے کی کنجی دے دی گئی۔ یہی علم انسان کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے نہ عدل قائم ہو سکتا ہے نہ عبادت کی حقیقت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہا علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو شخص علم کے طلب میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پس آیت نمبر 31 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی عزت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ پہلا انسان تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم دیا، اور یہی علم انسان کی اصل میراث ہے۔ دوسرا حصہ، فرشتوں کا امتحان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت فرشتوں کے عاجزانہ جواب کو بیان کرتی ہے۔ جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ الفاظ فرشتوں کی عاجزی، ادب اور تسلیم و رضا کا بہترین نمونہ ہے۔
انہوں نے فوراً اپنی حد پہچان لی کہ ان کے علم کی بنیاد وحی اور تعلیم الہی ہے، ذاتی نہیں۔ یہ بات انسان کے لیے بھی ایک بڑی نصیحت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ فرشتوں کے اس جواب میں دو صفات کا ذکر آیا، اِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یعنی تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ علم ہی اصل علم ہے۔ اگر علم سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو تو وہ علم مقبول ہے، لیکن اگر علم انسان کو غرور میں ڈال دے تو وہ علم نہیں بلکہ فتنہ ہے۔ فرشتوں کا یہ جواب اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اصل عالم وہی ہے جو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا سوائے اللہ کے سکھائے ہوئے کے۔ حصہ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ یہ آیت اس واقعے کے عروج کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بیان کر دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہاں دو بڑے سبق ہیں۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام علم کی بنیاد پر ثابت ہوا۔ دوسرا، اللہ کے علم اور حکمت کی کامل برتری ظاہر ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ دکھایا کہ انسان میں ایک ایسا جوہر ہے جو فرشتوں میں نہیں، یعنی سمجھنے، نام رکھنے، سیکھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت۔ یہی وہ قوت ہے جس کی بنیاد پر انسان زمین پر خلافت کا اہل ٹھہرا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مخلوق کے درمیان اس لیے نمایاں کیا کہ اس نے اسے علم اسماء دیا، اور علم وہ نعمت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور غور کیجئے، آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، تو ان کے دلوں میں ایک خیال تھا کہ شاید وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہوں۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں، چاہے انسان کے دل میں کوئی وسوسہ ہو، خیال ہو، نیت ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ یہ آیات ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتی ہیں۔ نمبر 1، علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، علم کے ساتھ عاجزی لازم ہے۔ نمبر 3، انسان کی خلافت علم عقل اور ذمہ داری سے قائم ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے علم حاصل کیا اور متواضع نہ ہوا وہ جاہل ہی رہا۔ ان 3 آیات 31 تا 33 کے مجموعے سے ہمیں انسان کی تخلیق، اس کی فضیلت، علم کی حقیقت اور بندگی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ واقعہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو علم، عاجزی اور اطاعت کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جب ہم ان آیات کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ایک گہرا پیغام سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے ہمیں صرف ماضی کی کہانی نہیں سنائی بلکہ انسان کی اصل پہچان، اس کی ذمہ داری اور اس کے مقام کا تعارف کرایا۔ پہلی بات یہ کہ انسان کا شرف علم سے ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے نمایاں کیا کہ اسے علم دیا۔ یہ اعلان تھا کہ جس کے پاس علم ہے وہی زمین پر اللہ کی خلافت کا اہل ہے۔ اگر علم نہ ہو
تو انسان بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ فرشتے جب عاجز ہو کر کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو اللہ کو ان کی یہی عاجزی پسند آئی۔ انسان بھی جب یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو اس کا علم عبادت بن جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ کوئی خیال، کوئی نیت، کوئی ارادہ، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہ احساس اگر دل میں رہے تو انسان کبھی تکبر نہیں کرتا اور نہ ہی گناہ کے قریب جاتا ہے۔ ان آیات کا مجموعی پیغام یہی ہے کہ انسان کو علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس علم کو زمین پر عدل، خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کو زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے اسے علم دیا، عقل دی، اختیار دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر علم اللہ کے لیے، عدل کے لیے اور حق کے لیے ہو تو یہی علم اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے، اور اگر علم غرور اور نافرمانی کا ذریعہ بن جائے تو یہی علم اسے شیطان کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا پہلا خلیفہ بنایا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت، یعنی انسانیت کی قیادت کا منصب ہمیشہ علم اور ہدایت کے ساتھ جڑا رہا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ یہی انسان کا اصل شرف ہے، یہی حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے۔ تو یہ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ علم عطا فرما جو ہمیں تیری پہچان دے، ہمارے دلوں میں علم کے ساتھ عاجزی پیدا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا علم عمل بن جائے اور عمل اخلاص کے ساتھ تیرے لیے ہو۔ اے اللہ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور ہدایت مستقیم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن و سنت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔